السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صدقات و خیرات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور جو بھی تم بھلی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی طلب کرنے کے لیے خیرات کرنی چاہیے، اور جو بھی تم بھلی چیز خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ فقراء ہیں جو اللہ کی راہ جہاد میں روک دیے گئے، جو زمین میں کاروبار وغیرہ کے لیے چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کی علامت سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگ سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو کچھ مال خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے صدقات و خیرات اور اموال کے مستحق وہ لوگ ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں روکے گئے ہیں، اور اتنے فقراء و محتاج ہیں کہ ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے آگے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دست سوال دراز نہیں کرتے، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی خودداری اور عزت نفس کے خلاف ہے۔ اس آیت کریمہ میں فقیر و غریب کے وصف جو ذکر کیے گئے ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں۔ تعفف کا مطلب سوال سے بچنا یعنی فقر و غربت کے باوجود لوگوں سے سوال کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بھیک مانگنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی پکڑ کر پہاڑ پر جائے اور اپنی پشت پر لکڑیوں کا گھٹا لاد کر لائے اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت پر قناعت کرے تو اس کے حق میں لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری ایک بات قبول کر لے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کسی چیز کو بھی سوال نہ کر۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ وہ سوار ہوتے اور ان کو کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے کہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دو، بلکہ خود اتر کر اٹھاتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو اسے کفایت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پر چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کو کتنا مال کفایت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا۔ مذکور بالا احادیث صحیح سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں لوگوں کے آگے درست سوال دراز کرنا معیوب ہے۔ کوئی خوددار انسان اسے پسند نہیں کرتا۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اسے کفایت کرتا ہو پھر بھی وہ بھیک مانگے تو اس کا بھیک مانگنا قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم کا نشان ہوگا، اور جو آدمی مسلسل بھیک مانگتا رہتا ہے قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ لہٰذا لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہیے۔ جو آدمی لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض انصاری صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس مال ہوتا ہے میں اسے یتیم سے روک کر نہیں رکھتا۔ جو شخص سوال سے بچاؤ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ جو غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنا دے دیتا ہے، اور جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر وسیع
وسیع اللہ خیر والی چیز نہیں دی گئی، لہٰذا ہر مسلم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے اور بھیک مانگنے سے بچا رکھے، اور وہ مسلم کامیاب ہے جو اپنے رزق پر قناعت کرے اور کسی سے سوال نہ کرے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام آباد لایا اور حسب ضرورت روزی دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اس پر اسے قناعت کی توفیق بخشی۔ لہٰذا بہترین مسلمان وہ بھی ہے جو حسب ضرورت روزی دیا گیا تو اس نے اس پر ہی قناعت کی اور لوگوں سے بھیک نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیک مانگنے سے محفوظ فرمائے اور جتنی روزی وہ عطا کرے اس پر قناعت کی توفیق بھی عطا کرے، اور اگر ماتحت الاسباب سوال کرنے سے کوئی چارہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سوال کر لیا جائے، کیونکہ نیک لوگ جو صدقات و خیرات سے کام لیتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے فقراء و مساکین کا تعاون کرتے ہیں اور مسائل کو محروم نہیں کرتے۔ عام دنیا دار لوگ اگر ایک آدھ بار تعاون کر بھی دیں تو وہ لوگ انسان کی عزت نفس اور خودداری کو مجروح بھی کر دیتے ہیں، جبکہ خوف خدا رکھنے والے لوگ انسان کی محتاجی اور فقر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ کسی موقع پر کیے ہوئے اپنے تعاون کو جتلاتے تک نہیں۔ اس سے انسان کی حرمت و عزت بھی محفوظ رہتی ہے، جس طرح انصار صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ واللہ اعلم۔ الحاف سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں مسکین کی دوسری صفت الحاف بیان ہوئی ہے، یعنی وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے الحاف کے معنی کیے ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے، فتح القدیر، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ سوال میں الحاف جاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے، اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ لوگوں سے مانگتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو لقمے یا ایک دو کھجور کے لیے لوگوں کے در پر جا کر سوال کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسکین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ ہے جو حسب ضرورت مال نہیں پاتا اور اس کا ادراک نہیں کیا جاتا اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں مذکور باب کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بھی روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو ایک دو کھجور یا ایک دو لقمے کے لیے در پھرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ الحاف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک احادیث صحیحہ ملاحظہ ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گڑ گڑا کر اور چمٹ کر سوال نہ کرو، اللہ کی قسم تم میں سے جو کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اس کا سوال مجھ سے کوئی چیز نکلوا لیتا ہے اور میں اسے ناپسند کر رہا ہوتا ہوں تو جو میں اس کو دیتا ہوں اللہ اس میں برکت نہ دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ الحاف یعنی کسی کے سامنے الحاوزاری کر کے اور چمٹ کر سوال کرنا منع ہے۔ جس شخص کے پاس پالے درہم ہو، جس شخص کے پاس 40 درہم ہو، پھر وہ لوگوں سے اگر یہ وزاری کر کے سوال کرے تو وہ ملحف ہے۔
ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا، جو شخص لوگوں سے بے پرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو شخص سوال سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو تھوڑے پر کفایت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کفایت دے گا، اور جو شخص سوال کرے گا اور اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر مال ہوگا تو اس نے الحاف کیا۔ میں نے دل میں کہا، میری یاقوتہ اونٹنی ایک اوقیہ سے بہتر ہے۔ میں واپس پلٹ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس 40 درہم ہو تو وہ ملحف ہے، یعنی لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ بنو اسد میں سے ایک آدمی نے کہا، اور میرے گھر والے بقیع الغرقد مدینہ کے قبرستان کا نام میں اترے تو میری اہلیہ نے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھانے کے لیے کسی چیز کا سوال کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو میں نے پایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں، جو تجھے دوں۔ وہ ناراض ہو کر پیٹ پھیر کر چلا گیا اور کہنے لگا، قسم ہے مجھے عمر دینے والے کی، تم اس کو دیتے ہو جس کو چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص مجھ پر غصے ہوتا ہے اس بات پر کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جس آدمی نے تم میں سے سوال کیا اور اس کے پاس ایک اوقیہ 40 درہم یا اس کے برابر مال ہوا تو اس نے چمٹ کر ناحق سوال کیا۔ اسدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا، میرے پاس تو ایک اونٹنی 40 درہم سے بہتر ہے۔ میں واپس پلٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اور خشک انگور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس میں سے ایک حصہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔ مذکورہ بالا احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مسکین اور فقیر وہ ہے جس کے پاس حسب ضرورت اخراجات نہیں ہیں، اور وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتا، اور نہ واقف وہ نادان اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر اسے مالدار تصور کر لیتا ہے، اور عام طور پر معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی صدقہ و خیرات کے لائق ہے۔ اور جس شخص کے پاس 40 درہم ہے یا اس کی مقدار مالیت ہو تو وہ اس کی ضرورت کو کفایت کر جاتا ہے، اور وہ ملحف یعنی چمٹ کر سوال کرنے والا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال پر قناعت کر لیتا ہے۔ اثر حاضری میں لاری لاڑوں، بازاروں اور گلی کوچوں میں گھومنے والے بھکاری اور گدا اور گد اگر پیشہ ور لوگ ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو محنت مزدوری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں اتنی سکت اور ہمت رکھی ہے کہ اگر وہ اس سے کام میں لائیں تو سوال کرنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ حصول مال کے لیے محنت و مزدوری سے جی چرا کے آسان راستہ اختیار کرتے ہیں، اور حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہر طریقے سے مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا کنبہ ہی در کا بھکاری اور سوالی بنا ہوا ہے۔ نوجوان عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے لاری لاڑوں کی خاک چھان رہی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کی رو سے یہ لوگ صدقات اور وہ عطیات کے مستحق معلوم نہیں ہوتے۔
مال وزر والے افراد اور احسان و نیکی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صاحب حاجات اور صدقات و خیرات کے مستحق افراد کو پہچان کر ان پر اپنے اموال صرف کریں، اور یقیناً حاجت مند مسلم افراد اللہ کے دین کے حامل ہوں گے اور نماز، روزہ وغیرہ جیسی عبادات سر انجام دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ تو ذلت و خواری سے بچنے کے لیے کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کی خودداری اور عزت نفس انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے، جبکہ پیشہ ور بھکاریوں میں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ مسکر اور نشاں اور اشیاء خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعاون تو گناہ پر تعاون ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ جو شخص کمائی پر قادر ہے، اس کے سوال کرنے کے متعلق دو وجہوں سے ہمارے اصحاب نے اختلاف کیا ہے۔ ان سے صحیح ترین بات یہ ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا وہ حرام ہے ظاہر احادیث کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کراہت کے باوجود 3 شرطوں کے ساتھ حلال ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اور نہ ہی سوال کرنے میں گریہ وزاری سے کام لے، اور نہ ہی جس سے سوال کرتا ہے اسے تنگ کرے۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی منقض ہو گئی تو سوال کرنا بلا اتفاق حرام ہے۔ اصل حاضری کے بھکاری تو در کی ذلت و رسوائی بھی اٹھاتے ہیں، اور مانگتے وقت انتہا درجے کی گریہ وزاری کرتے ہیں اور لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ انہیں اگر کہا جائے بھائی معاف کرو تو پھر بھی جان نہیں چھوڑتے، لہٰذا ان کا سوال کرنا تو کسی صورت بھی صحیح نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحیح شرعی لحاظ سے مسکین ہو اس کی معاونت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور پیشہ ور گداگروں کی